جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ ایجوکیشن سسٹم آن لائن چینل کے حوالے سے ماہ رمضان سے متعلق گفتگو شروع ہے۔ آج کا موضوع خصوصیات شہر رمضان ہے، یعنی ماہ رمضان کی خصوصیات۔ اللہ جل شانہ نے رمضان کے مہینے کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت ہے کہ ماہ رمضان یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر رمضان کے مہینے کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ ایسے ہی قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ گویا کہ ماہ رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ماہ رمضان کے حوالے سے جو بیان فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی انسان کے اندر پیدا ہو تو اس کے برکات کیا ہوں گے؟ جتنا انسان تقوی پہ چلے گا تو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت تیار کر رکھی ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے خود انسانوں کو مانگنے کے بارے میں اس کے بتایا، اور اس کے مانگنے کے لیے اللہ نے انسان کو طریقہ کار بھی سمجھایا، کیسے اللہ سے مانگے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے بڑھ کر نعمت انسان کے لیے وہ نعمت ہدایت ہی ہے۔ جس کو ہدایت ملی اس کو سب کچھ ملا، جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ جو ہدایت ہے اس کی منڈی کہاں ہے؟ ہمیں کہاں سے یہ ہدایت ملے گی؟ اللہ نے فرمایا فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کی منڈی وہ قرآن ہے۔ انسان کو ہدایت ملے گی قرآن سے، لیکن قرآن بھی انسان کو ہدایت تب دے گا جب انسان قرآن کا مقرر کردہ شرط پورا کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اس قرآن میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، لیکن ہدایت دینے والا ہے قرآن ان لوگوں کو جو تقوی اپنانے والے ہیں۔ بہرحال پھر متقین کی جو صفات قرآن نے آگے خود بیان فرما دی وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اور اسی تقوی کی بنیاد پر انسان کو قرآن سے رہبری اور رہنمائی حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم قرآن سے 100% مستفید ہو جائیں تو اس کے لیے اپنے اندر تقوی کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب جب ہم ماہ رمضان میں تقوی حاصل کر رہے ہیں تو اس تقوی کی بنیاد پہ ہم قرآن سے استفادہ کریں۔ اس لیے جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہو اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن جاؤں، اب حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے احکام بھیجے گئے قرآن کی شکل میں۔ اب میں اور آپ سوچیں
کہ ہم ماہ رمضان کے اندر قرآن سے کتنا وابستہ ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں ماہ رمضان کے اندر، قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کریں ماہ رمضان میں، اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں غور فکر اور تدبر کریں، قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں، اس کی ایک محنت کر لیں، اور اپنے معاملات کے اندر کہیں فیصلہ ہو تو ہم قرآن کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ نے اس قرآن کو اس امت کے لیے باعث افتخار بنایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن، ہر ایک چیز کے لیے باعث افتخار اللہ جل شانہ نے مقرر کی، اور میری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فخر کی چیز ہے اور شرافت کی چیز ہے وہ کیا؟ وہ قرآن ہے۔ آج امت اللہ معاف اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن سے وابستگی اور قرآن کی محنت کو بہت خفیف محسوس کر دیتی ہے، اس لیے ہم کوشش یہ کریں قرآن سے وابستگی پیدا کریں۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ، من احب اللہ عز وجل، جو اللہ سے محبت کرنا چاہے، فلیحبنی، وہ مجھ سے محبت رکھے، ومن احبنی فلیحب اصحابی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے تو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت رکھیں، ومن احب اصحابی فلیحب القرآن، اور جو میرے صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے قرآن سے محبت کرے۔ اب قرآن سے محبت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا، قیل وما جلاؤہ یا رسول اللہ، اس کی صفائی کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا۔ اس لیے ہم کوشش یہ کر لیں قرآن پاک کی تلاوت، اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے بہتر ذریعہ قرآن ہے۔ انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو خود اللہ سے نکلی ہے، یعنی القرآن، قرآن پاک۔ اس لیے ہم ماہ رمضان میں خصوصی طور پر قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ عام معاملات میں تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن قرآن میں اس کی شغف اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں، اوصنی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، کہ تقوی کا اہتمام کو، کہ یہ تمام امور کا جھڑ ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا جی اور اضافہ کر لے اس میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت اپنے اوپر لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، اس لیے کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اس کے برکات اور انوارات اللہ جل شانہ زمین پہ نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن پاک کے حوالے سے کچھ حصہ اپنے دل میں یاد کر کے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، یقیناً وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اب ہم سوچیں ہمارے دل میں قرآن پاک کا کتنا حصہ محفوظ ہے؟ اگر ہے روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کا اہتمام ہے الحمدللہ، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے ہم اللہ سے معافی مانگے اور آج سے نیت کر لے کہ میں روزانہ کے اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کروں گا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔